الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ایمانیات کے تعلق سے باتیں ہوں گی۔ آج دلائل کی روشنی میں بتایا جائے گا ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ الایمان یزید و ینقص، یزید بالطاعہ و ینقص بالمعصیہ۔ جیسا کہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، کتاب و سنت کے حاملین کا عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے جب انسان اللہ کی اطاعت کو بجا لاتا ہے، اللہ کے اوامر کی بجا آوری کرتا ہے، جو واجبات ہیں ان کی ادائیگی کرتا ہے، چاہے نماز کی صورت میں ہو، زکوٰۃ کی صورت میں ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت میں ہو، حج وغیرہ جتنے بھی اعمال و حسنات ہیں ان کی انسان پابندی کرتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان معصیت، برائی اور گندے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یعنی ترک معصیت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس طرح فعل طاعہ، جب اللہ کی اطاعت کو بجا لایا جائے، نبی کی سنت کا بھرپور خیال رکھا جائے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی جب گناہوں سے اپنے آپ کو انسان بچا لیتا ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس وینقص بالمعصیہ، انسان جب معصیت الہی کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی ان سے ہوتی ہے، تو پھر ایمان میں کمی آ جاتی ہے، ایمان گھٹنے لگتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ انفال کی آیت نمبر 2 پڑھی گئی ہے، جس میں بتایا گیا کہ جب مومن ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے، ان پر قرآنی آیات پڑھی جاتی ہے یا اللہ کے اذکار ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں، تو بندہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز اٹھتا ہے اور تلاوت قرآن سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ، جب ان پر آیات ربانیہ پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آئیے ایمان کے اضافے اور کمی کے تعلق سے چند احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دلائل کی صورت میں، جن سے آپ بھی اندازہ لگائیں گے کہ ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، اور یہی مومنوں کا عقیدہ ہے، اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ اس تعلق سے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 18 ہے۔ راوی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ عبادہ بن صامت بدری صحابی ہیں اور انصار مدینہ میں سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحولہ اصابۃ من اصحابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ آپ کے پاس
تھی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا بایعونی علی ان لا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تعصوا فی معروف۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بایعونی علی ان لا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، میرے ہاتھ پر بیعت کرو اس بات کے لیے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک و ساجی نہیں ٹھہراؤ گے، ولا تسرقوا، چوری نہیں کرو گے، اس بات پر بھی بیعت کرو کہ تم کسی کی چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا، زنا نہیں کرو گے، بدکاری نہیں کرو گے، کسی عورت اس کی عزت کو لوٹو گے نہیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو بھی قتل نہیں کرو گے، ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، نہ کسی پر تم اتہام لگاؤ گے، تہمت لگاؤ گے، الزام تراشی نہیں کرو گے، جس الزام کو تم نے، جس تہمت کو تم نے اپنے ہاتھ اور پاؤں سے گڑھ لیے ہو، تمہارا اپنے طرف سے بنایا ہوا الزام ہے، بنائی ہوئی تہمت ہے، ولا تعصوا فی معروف، اور ایسے ہی اس بات پر بھی بیعت ہونی چاہیے کہ تم بھلی بات کی، خیر کے کاموں کی نافرمانی نہیں کرو گے، خیر اور معروف کے کاموں میں تم نافرمانی نہیں کرو گے، معصیت سے کام نہیں لو گے۔ فمن وفی منکم فاجرہ علی اللہ، تم لوگوں میں سے جن لوگوں نے ان باتوں کو مان لیا، شرک سے بچا، چوری سے بچا، زنا سے بچا، قتل سے بچا، ایسے ہی بہتان اور تہمت سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھا، فمن وفی منکم فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر و ثواب اللہ کے اوپر ہے۔ ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب فی الدنیا فہو کفارۃ اللہ، جن کبائر کا ذکر آیا ہے ان کبائر میں سے شرک کے علاوہ بتاتے ہیں جن لوگوں نے ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب فی الدنیا، جنہوں نے ان گناہوں میں سے کسی گناہوں کا ارتکاب کر لیا، فعوقب فی الدنیا، پھر اس پر سزا دی گئی، دنیا کے اندر حد نافذ کیا گیا، چاہے قتل کا حد ہو، زنا کا حد ہو یا چوری کا حد ہو، دنیاوی زندگی میں ان پر نافذ کیا گیا، قتل کی سزا دی گئی، چوری کی سزا دی گئی، زنا کی سزا دی گئی، تو کہتے ہیں فہو کفارۃ اللہ، یہ حد ان کے لیے کفارہ بن جائے گا، پھر آخرت میں ان سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ گویا کہ جو دنیا کے اندر ان گناہوں کے کرنے پر پھر ان پر حد کا نفاذ ہوا، یہ حد ان کے لیے کفارہ بن جائے گا، گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ومن اصاب من ذلک شیئا ثم سترہ اللہ فہو الی اللہ ان شاء عفا عنہ وان شاء عاقبہ فباینہ علی ذلک، ان گناہوں میں سے قتل، چوری، زنا، بہتان، ان گناہوں میں سے اگر کسی شخص نے کسی گناہوں کا ارتکاب کیا ثم سترہ اللہ، پھر اللہ نے ان پر پردہ ڈال دی، شرک نہیں ہے، شرک کے علاوہ قتل، زنا، چوری یا اور بھی جو دیگر کبائر ہیں، لیکن ان کبائر میں شرک باللہ نہیں ہے، بڑے بڑے گناہ تو ہے لیکن شرک باللہ نہیں ہے۔ ومن اصاب من ذلک شیئا ثم سترہ اللہ فہو الی اللہ ان شاء عفا عنہ وان شاء عاقبہ، اللہ نے پردہ ڈال دی، اب اللہ کے اوپر ہے ان شاء عفا عنہ، اللہ چاہے تو ان کبائر کو معاف کر دے
یا اللہ چاہے تو سزا دے۔ جن کبائر کا بندہ نے ارتکاب کیا ہے، کبائر کے بقدر انہیں سزا دے دخول جہنم میں ڈال کر۔ پتہ یہ چلا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ان باتوں پر ہم سب نے بیعت کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے۔ انسان جب اللہ کی اطاعت کو بجا لائے گا ایمان بڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا ایمان بڑھے گا، نماز کا پابند ہوگا ایمان بڑھے گا۔ لیکن چوری کرے گا، زنا کرے گا، شراب پیے گا یا اور بھی دیگر کبائر کا ارتکاب ہوگا، ایمان میں کمی آئے گی، ایمان اس کا گھٹے گا۔ لیکن ان کبائر کی وجہ سے انسان کافر نہیں ہوگا، جیسا کہ خوارج کا عقیدہ ہے، معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر فعل کبائر کر لے، بڑے گناہوں کا ارتکاب کر لے، بس ان کا، چونکہ وہ ایمان گھٹنے اور بڑھنے کے قائل نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کبائر کا ارتکاب کر لیا بس وہ کافر ہو گیا۔ میرے بھائی پتہ یہ چلا ہمارا عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا ہے۔ آئیے دوسری حدیث میں بیان کرتا ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل اہل الجنة الجنة واہل النار النار ثم يقول الله تعالى اخرجوا من قال في قلبه من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السائل ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 22 ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے، کہتے ہیں یہ حدیث استدلال کے طور پر، دلیل کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کیسے ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ کیا دلیل ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ انسان واجبات کی ادائیگی کرے، اللہ کے عوامر کو بجا لائے، ایمان بڑھے گا، اور معصیت الہی کا ارتکاب کرے گا، ایمان گھٹے گا۔ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، جہنمی جہنم میں داخل کر جائیں گے۔ ثم یقول اللہ تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، اس شخص کو نکال لو جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، یعنی جہنم سے نکال لو۔ اللہ کا حکم ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو انہیں بھی تم جہنم سے نکال لو، یہ اللہ کا حکم ہوگا۔ فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا، اندازہ لگائیے، جو مومن ہے، پکے مومن ہیں، گناہوں سے بچا ہوا ہے، انہیں جنت میں داخل کر دیا گیا ہے، لیکن ایمان تو ہے لیکن ایمان کی کمی ہے، گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، بڑے بڑے گناہ کر لیا ہے، انہوں نے توبہ نہیں کیا، پھر انہیں جیسا کہ میں نے بتایا انشاء عفا عنہ انشاء عاقبہ، اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا یا تو چاہے گا انہیں سزا دے گا۔ تو پھر ان جہنمیوں کو جنہوں نے کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، بڑے بڑے گناہوں کا صدور ان سے ہوا ہے، انہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، پھر سزا کٹوا کر کے اللہ حکم دے گا انہیں جہنم سے نکال کر کہاں داخل کرو بھائی؟ جنت میں۔ کہتے ہیں جہنم سے نکالا جائے گا ان جہنمیوں کو، گنہگاروں کو، قد اسودوا، کالے کلوٹے، بالکل جسم جل گیا ہوگا، راکھ ہو گیا ہوگا۔ فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاءِ أَوِ الْحَيَاةِ شَكَّ مالک، راوی حدیث ہے مالک بن سنان، یہ ابو سعید خدری راوی کہتے ہیں آپ نے فی نہر الحیاء کہا یا اب الحیات کہا، بہرحال یہ زندگی کی نہر میں اسے داخل کیا جائے گا جہنمیوں کو۔ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبَتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّائِلِ، انسان کو نئی زندگی ملنی شروع ہو جائے گی۔ ان جہنمیوں کو جنہیں جہنم سے نکالا جائے گا جنت میں داخلے کے لیے، وہ بالکل نئے سرے سے جسم اگنا شروع ہو جائے گا۔ جس طریقے سے دانہ نہر کے کنارے اگتا ہے، اس طریقے سے نئی زندگی مل جائے گی، نئے چمڑے لگ جائیں گے، اور پھر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے، تب تو
ایمان والا جس کے اندر ایمان کی کمی تھی، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا، اسے نکال کر کے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے، اور یہی اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے، الایمان یزید و ینقص، یزید بالطاعہ و ینقص بالمعصیہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اس عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کی بھی توفیق ہو کہ ہم اپنے اندر ایمان کو بڑھائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔